الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے نمائندے کے سینے کو علم کے لیے کھول دیا. جاؤ ماس 18 سال کا نوجوان، جاؤ ماس تم یمن کی طرف جاؤ، یمن کے تم گورنر، یمن کے تم جسٹس، یمن کے تم داعی، پورے ایک ملک کو سپرد کر دیا ایک لڑکے کے. اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ کو تشریف لے گئے، اور جب تشریف لے جانے لگے گھوڑے پر سوار ہو گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدل پیدل چلنے لگے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو تم ایک ایسی قوم کی جانب جا رہے ہو جن کے پاس کتاب کا تصور ہے، عیسائیت کا تصور ہے، لہذا نرمی سے کام لینا، نماز کی جانب بلانا، نماز کے پابند ہو جائے تو زکوٰۃ کا تعارف کرانا، دین کی ترتیب بتاتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدل پیدل چل رہے ہیں. حضرت معاذ گھوڑے سے اترنا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں اب تم سرکاری نمائندے ہو، اسلام کے نمائندے ہو، تم سواری پر رہو. پھر کھینچا، قریب کیا اور اپنے ہونٹوں کے قریب حضرت معاذ کے کان کو لا کر ایک بات کہی جس پر زار قطار حضرت معاذ رونے لگے. کہا لیکن تم کو رونا نہیں، ہمت سے جاؤ، کام کرو اور پھر تم خدمات انجام دو، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ میدان حشر میں جمع کرے گا. حضرت معاذ چلے گئے. وہاں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے 3 سال میں یمن کو، جس پر مختلف مذاہب کے لوگ تھے، عیسائیت تعلیم تھی، اس کو دارالاسلام بنا دیا، ملک کو تبدیل کر دیا، جغرافیہ تبدیل کر دیا، حالات تبدیل کر دیے. اور پھر حضرت معاذ جب لوٹ کر آئے تو حضرت معاذ نے کہا کہ اللہ کے رسول نے میرے کان میں یہی کہا تھا کہ اے معاذ تم جب لوٹ کر آؤ گے تو مجھے زمین کے اوپر نہیں زمین کے نیچے پاؤ گے. قبر پر گئے، بے اختیار رو پڑے اور کہا کہ اللہ کے رسول جو مشن، جو ذمہ داری اور جس مقصد کے ساتھ آپ نے بھیجا تو میں پورا کر کے آ رہا ہوں. کیسے حالات تبدیل ہو گئے، کیا ہو گئے صحابہ. حضرت حسان بن ثابت جب اسلام یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو 60 سال کے ہو چکے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو 70 سال کے تھے، مدینہ منورہ میں اس سے بھی متجاوز. حضرت حسان کہتے تھے میں جب 6 سال کا تھا تو اچانک ایک یہودی عالم نے چیخنا شروع کیا. مدینہ کا نام یثرب تھا، تو یثرب نے چیخنا شروع کیا اور کہنے لگا آج وہ ستارہ طلوع ہو گیا، آج وہ ستارہ طلوع ہو گیا جس کے بارے میں ہماری کتابوں میں بشارت ہے کہ آخری رسول کی ولادت کے دن وہ طلوع ہوگا. لہذا حضرت حسان کہتے ہیں اس اعلان کو میں نے یاد رکھا تھا، میرے ذہنوں سے یہ بات ماں نہیں ہوئی تھی، مٹی نہیں تھی. اور پھر جب مجھے یہ خبر ملی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی تو وہ یادیں تازہ ہو گئی اور پھر میں فوراً ایمان قبول کیا. تو پھر حضرت حسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لگ گئے. 70-72 سال کے بزرگ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قریش نے مولانا نے تذکرہ کیا نا، کیسی کیسی زیادتیاں کی، تو شاعری بھی کی گندی سندی. تو اللہ کے رسول نے کہا دیکھو یہ شاعری کا کون جواب دے گا. بڑے بڑے شعراء نے کوشش کی لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکے. حضرت حسان آئے کہا مجھے اجازت دی، کہا تم غیر قریشی ہو، مسئلہ ہو جائے گا. تو قریش کے سلسلے میں کچھ ایسی باتیں کہہ جاؤ گے کہ اس کے ذمن میں بھی پھنس جاؤں گا، میں بھی تو قریشی ہوں. تو کہا نہیں اللہ کے رسول میں آپ کو ایسا نکالوں گا جیسے کہ آٹے میں سے بال نکال دیا جاتا ہے. لہذا کہا حضرت ابوبکر سے نصب نامہ لے لو پھر تم شاعری کرو. تو حضرت حسان نے جو شاعری کی تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ حسان جو بول رہے ہیں جبرائیل امین ان کی تعریف کر رہے ہیں، جو حیید جبرائیل روح القدس فرمایا. یہ مقام ملا حضرت حسان شاعر رسول کو، بزرگ وابستہ ہوئے، مسجد نبوی سے نوجوان وابستہ ہوئے، لڑکے وابستہ ہوئے، بچے وابستہ ہوئے، سب کی تقدیریں بدل گئی. آپ کی بھی تقدیر بدل سکتی ہے، آپ کے علوم نبوت سے وابستہ ہو جائیں. آپ کی مسجدوں میں قرآن مجید کا درس ہونا چاہیے، آپ کی مسجدوں میں حدیث شریف کا درس ہونا چاہیے. جو اہل حق علماء ہیں، دیندار جو اہل اللہ کی خدمت میں تربیت پا چکے ہیں، ان سے دین سیکھیے، دین کے تقاضوں کو سیکھیے. دین کے تقاضوں کو سیکھ کر اس پر عمل پیرا ہو جائے تو آپ چلتے پھرتے دائی ہو جائیں گے اور حالات تبدیل ہوں گے. آج ضرورت اس بات کی کہ حالات تبدیل ہوں، غیروں تک اسلام کا جو امن، سلامتی، محبت کا پیغام ہے وہ پہنچے. وہ ہمارے کردار سے پہنچے گا، وہ ہمارے اعمال سے پہنچے گا، وہ ہماری ظاہری شخصیت سے پہنچے گا. جیسے کہ مولانا نے فرمایا اندرون کا بس تعلق تو اللہ سے رہے گا، اور وہ
الغیوب کہ آپ کی نیتوں سے واقف اس کے مطابق اجر دے گا۔ اس پیغام کو لے کر جائیے اور پھر آپ کے اس مدرسے کو، آپ کے اس ادارے کو زیادہ سے زیادہ ترقی دینے کی کوشش کیجیے، اس سے وابستہ رہیے، اس کے نظام سے وابستہ رہیے، مدرسے والوں سے بھی اپنا تعلیم بالغان کا سلسلہ شروع کریں، جتنی مسجدوں تک پہنچ سکتے ہیں وہاں تک پہنچ کر ہمارے جو اساتذہ ہیں مدرسے کے وہ درس قرآن ہے، تفسیر کی مجلس ہے، حدیث کی تشریح کی مجلس ہے، ان کا ہفتے میں ایک دن کم سے کم انعقاد کریں تاکہ امت کے اندر شعور جاگے اور وہ حکمت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دی وہ حکمت ساری